تشریف لانے والے معزز محترم علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ میں رہ کے سننے والی ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ سجی ہے محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں محمد الرسول اللہ کے لیے۔ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا، خدا پہلے۔ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا، خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ آئیے ہم اور آپ قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب میرے محبوب پر درود بھی بھیجو، وسلموا، سلام بھی بھیجو۔ تاکید کے ساتھ آیا ہے، درود بھی بھیجو اور کیا بھیجو؟ سلام بھی بھیجو۔ آپ جو درود شریف پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، آپ کے سلسلے کا درود شریف ہو یا جو درود شریف پڑھیں، آپ درود غوثیہ پڑھیں، حقانی درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، جو درود شریف یاد اس میں جھگڑا مت کریں، اس میں جھگڑا مت کریں۔ آپ جو درود شریف یاد ہے، اگر جو درود شریف یاد نہیں ہے تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیں، صرف اتنا ہی کوئی بندہ پڑھ لے، صلی اللہ علیہ، بڑی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتنا ہی بندہ اگر پڑھ لے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک میں تو جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہم پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم آج کل تو سب مفتیے بن گیا، سب عالم ہی بن گیا۔ قرآن میں جھگڑا نہیں، جھگڑا ہم پیدا کرتے ہیں۔ آپ جو درود شریف پڑھیں اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے درود و سلام کو میرے نبی سنتے بھی ہیں اور سن کر سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ نوری فرشتے اس درود و سلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلاں کا بیٹا، ہم اس کو رکھیے، تقریر سنیے، تقریر ہم سنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے امام صاحب نے کہا تھا قرآن حدیث کی روشنی میں تقریر کیجیے، اور الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں نہ دیوبندی کی بات کرتا ہوں، نہ بریلی کی بات کرتا ہوں، نہ اہل حدیث کی بات کرتا ہوں، مدینے والے کی بات کرتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ بس بیٹھے ہو، چپ چاپ سے رہو، اچھا لگے تو سبحان اللہ کہو۔ ہم ٹھوس کے زور زبردستی نہ بولیں گے، بولو سبحان اللہ۔
کلو معروف صدقہ، ہر نیک بات صدقہ ہے، تو ہر نیک بات صدقہ سمجھ کے سن لو۔ اور میں جب بھی کہیں کھڑا ہوتا ہوں یہ گنہگار یہ ناچیز، میں سب سے پہلے اس کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ کیا سمجھتا ہوں؟ میں تمہیں ذہن دے رہا ہوں، میں تمہیں مزاج دے رہا ہوں کہ آج تمہارے اندر اتنے فرقے ہو گئے کہ کسی مذہب کے اندر اتنا فرقہ نہیں ہوگا جتنا تیرے اندر فرقہ ہوگا، اور جتنا تیرے اندر دشمنی ہے اتنا کسی غیر مذہب کے اندر بھی دشمنی نہیں ہوگی۔ تمہارے اندر دشمنی، ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے بغض و عداوت، نماز پڑھ کے بھی ہم دشمنی کرتے ہیں، حج کر کے بھی ہم دشمنی کرتے ہیں۔ ہاں دشمنی ہے ہمارا، دشمنی ہے ہمارا، جو ہمارا خدا کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرے نبی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرے نبی کا گستاخ ہے وہ میرا دشمن ہے، اس لیے کہ جو خدا کا دشمن ہوگا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ بولو دوست ہو سکتا ہے؟ ارے شیطان دوست ہو سکتا ہے جی آپ کا؟ قرآن نے کہا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتا۔ عالم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی کہہ دیجئے جاننے والے، نالج والے اور نہ نالج والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بتاؤ مسلمان اور کافر برابر ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے۔ کیا ہے بولیے؟ سب سے بڑا ابلیس ہے، شیطان ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، مسلمان ہمارا دشمن نہیں ہے، مسلمان ہمارا دشمن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ درود شریف پڑھیں، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے درود و سلام کو ہمارے نبی سنتے بھی ہیں اور سن کر سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ علامہ شارح بخاری علامہ عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو میں باتیں بتا رہا ہوں کوئی مولوی نہیں سنایا ہوا، علامہ عسقلانی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے شارح بخاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہارٹ کو آپریشن کیا، اس کو چیرا، اور جب سینہ کو چیرا تو اس کے اندر سے سرور کائنات کا قلب مصطفیٰ، سرور کائنات کا دل نکالا، اور دل کو نکالنے کے بعد زمزم کے پانی سے دھویا، کہو سبحان اللہ، زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس کے بعد جبریل یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قلب مصطفیٰ کو زمزم کے پانی سے دھویا تو میں نے کیا دیکھا؟ توجہ کے ساتھ سنو، علمی باتیں، حدیث کی باتیں۔ میں نے کیا دیکھا؟ قلب سدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، میں نے کیا دیکھا کہ قلب مصطفیٰ کے دل میں دو آنکھیں ہیں، کہو سبحان اللہ۔ قلب مصطفیٰ کے دل، نبی سب کا ہے نا، ابے دیوبندی کا نبی ہے، بولو بریلی کا نبی ہے، ارے نبی تو سب کا نبی ہے، صرف میرے نبی مسلمان کا نبی نہیں، وہ تو کافروں کے بھی نبی ہے، جماعت کے بھی نبی ہے، پتھروں کے بھی نبی ہے، ساری کائنات کے وہ نبی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بنا کر کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو صرف نبی ہمارے نبی ہیں، نبی تو سب کے ہیں، کہو سبحان اللہ، تو سب کے ہیں تو آواز سے کہو نا سبحان اللہ، تاکہ ہم بھی سمجھے کہ آپ سننے کے مزاج میں ہیں، اور ہم تو تھکے ہوئے ہیں مسلسل تقریر کر کے، آپ تو نہیں تھکے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے 10 نیکیاں ملیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ بھی پاک ہے، پاک گھر میں بیٹھے ہو، نبی پاک کا ذکر کر رہے ہو، تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کے قلب مصطفیٰ میں دو آنکھیں تھیں، اور دو آنکھیں تھیں جو دیکھا کرتی تھی، اور دو کان تھے جو سنا کرتا تھا، میں نے دو آنکھیں تھیں جو دیکھا کرتی تھی اور دو کان تھے جو سنا کرتا تھا۔ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ یار،
نبی کو مردہ کہنے والوں، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ہمارا جسم سے، ہمارے باڈی سے اگر ہمارے ہارٹ کو نکال لیا جائے، ہمارے دل کو نکال لیا جائے، کیا ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ بولیے، زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ بندہ اسی وقت زندہ رہے گا جب اس کے اندر دل ہوگا، اور جب دل نکال لیا جائے گا تو وہ مردہ ہو جائے گا۔ مگر اس سے پتہ کیا چلا کہ ہمارے نبی دل کی حرکت کا محتاج نہیں ہے، سینہ مصطفیٰ میں دل ہو نہ ہو تب بھی ہمارے نبی زندہ ہے۔ آج تم نبی کو مردہ کہتے مردہ ہو چکے، ہمارا خدا بھی زندہ ہے، ہمارے نبی بھی زندہ ہے، ہمارا قرآن بھی زندہ ہے۔ اسی لیے اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارے نبی ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں۔ مشکات کی حدیث ہے، امام صاحب سنیے، ایسے میرا دماغ چڑھا ہوا تقریر کرتے، اور آپ نے جو کہہ دیا یہاں ہر پارٹی کے لوگ ہیں، ٹی ایم سی ہیں، کانگریس، سب ہے بھائی، سب ہے۔ انی ارا مالا ترون واسمعوا مالا تسمعون، اے دنیا والو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے ہو۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ بخاری کی حدیث ہے، واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، یہ خدا کی قسم، توجہ ادھر کرے بیٹا، اے بیٹا باپ کہاں ہے تمہارا؟ شانتی سے بیٹھو، شانتی سے بیٹھو، بچوں خاموش کرواؤ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، تو اللہ کے نبی ابھی کیا ہے رکوع میں نہیں گئے، صحابہ میرے نبی کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلے گئے۔ مسئلہ سنو، میرے نبی سجدے میں نہیں گئے، مگر سجدہ میں جانے سے، صحابہ سجدہ میں جانے سے پہلے، نبی کے سجدہ میں جانے سے پہلے چلے۔ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی رکوع میں گئے نہیں، مقتدی صاحب پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے، امام صاحب سجدے میں گئے نہیں، اور مصلی صاحب مقتدی صاحب پہلے ہی سجدہ میں چلے گئے۔ ایسا کرنا سخت منع ہے، ایسا کیا بولیے؟ ایسا کرنا سخت منع ہے۔ پہلے امام رکوع میں جائیں گے تب آپ رکوع میں جائیں گے، امام صاحب سجدے میں جائیں گے تب آپ سجدے میں جائیں گے، ایسا نہیں جھٹ امام صاحب سے پہلے آپ جائیے، سجدہ پہلے چلے جائیے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اب سنیے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اے صحابہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے سجدے کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے رکوع کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے کہ تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے سے تمہارے سجدوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے جو خشوع اور خضوع جو اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ بندہ جانتے نماز آج کل کیوں پڑھتا؟ بڑا ہم کو نمازی کہے، بندہ ہم کو نمازی کہے، ارے جناب نماز پڑھتا ہے رب کی رضا کے لیے۔ اے مولا میں نے سجدہ کیا ہے، اب تیری مرضی ہے اسے قبول کر یا رد کر دے، سبحان اللہ۔ تو نماز اس نیت سے پڑھو کہ رب راضی ہو جائے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے مسلمانوں؟ باتیں بہت ہیں اس پہ، رات گزر جائے گی، صرف اسی موضوع میں تقریر کروں۔ اپنے نبی پر درود و سلام اس نیت سے بھیجو کہ ہمارے نبی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطا سے، سبحان اللہ۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے قریب رہے گا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے، ان دعا موقوف بین السماء والارض، وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے جس دعا کے شروع میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے، جس دعا کے آخر میں نبی پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو چاہیے ہم سبوں کو جب دعا کریں تو پہلے درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ۔
آخر میں درود شریف پڑھیں تاکہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. جو درود شریف یاد ہے وہ پڑھیے. اللہم صلی میں ایک سے لے لیں، آپ جو پڑھتے پڑھیں وہی پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی رسول الکریم شفیع المرسلین وعلى بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته أجمعين وسلم تبارك ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، یہ میرا پہلا اتفاق ہے کہ امام صاحب کی دعوت اور آپ سبوں کی محبت میں یہ گنہگار میں حاضر خدمت ہوا آپ کی بارگاہ میں. میں نے بارہا ان سے کہا آنے کے بعد یہاں بنگلہ زبان کے لوگ ہیں، کیا میری ہندی شبد کو اردو زبان کو سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے ہم گاڑی اردو نہیں بولیں گے، ہم اتنی اردو بولتے ہیں، ہندی بولیں گے تاکہ آپ میری بات کو سمجھ لیجئے آپ. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو شاد رکھے، آباد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ذکر مصطفیٰ کرنے اور ذکر خدا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمایا. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، اس کا بہت بڑا فضل و کرم کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں مسلمان بنایا، سب سے پہلا مسلمان بنایا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس رب کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا؟ سماکم المسلمین، کہ وہ رب نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمان رکھا. کیا رکھا؟ مسلمان. اور اس رب کا سب سے بڑا احسان کہ اس پروردگار عالم نے آپ کو اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا. جس امت میں پیدا ہونے کی تمنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیا کرتے تھے، جس امت میں پیدا ہونے کی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے. اے مولا مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما دے، حضور کی امت میں پیدا فرما دے. تو اب بتاؤ مسلمانوں کہ ہمارے نبی بھی سب سے اعلیٰ ہیں اور حضور کی امت بھی سب سے اعلیٰ ہے. کہو سبحان اللہ. اسی لیے تو عاشق رسول فرماتے ہیں آج دنیا کیا کہتی ہے، اگر نبی کی شان زیادہ بیان کرو گے تو خدا سے بڑھ جائے گا. بولو استغفر اللہ. میں آؤ سرور کائنات، چونکہ آج جو محفل میلاد پاک کی آپ نے مجلس سجائی ہے، کچھ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان نوجوان کی طرف آئیں گے جو آج میلاد شریف تو کرتے ہیں، میلاد شریف تو مناتے ہیں اور انہیں میلاد شریف کرنی چاہیے، نبی کی پیدائش کی خوشی منانی چاہیے، مگر میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، انشاءاللہ میں اس کی طرف آؤں گا. عزیزان محترم، آج دنیا کیا کہتی ہے کہ اگر تم نبی کا ذکر زیادہ کرو گے، نبی کی شان زیادہ کرو گے تو تم اللہ سے بڑھا دو گے. بولو استغفر اللہ. اچھا بتاؤ، ہم اگر نبی کی شان بلند کریں گے تو ہم اپنے نبی کی شان کو اونچا نہیں کریں گے. کوئی مولوی اگر نبی کی شان بیان کرتا ہے تو نبی کی شان کو اونچا نہیں کرتا ہے، اپنی شان کو اونچا کرتا ہے. کہو سبحان اللہ. اپنی شان کو اونچا کرتا ہے. جس نبی کو، ذات کو، جس نبی کی شان و عظمت کو رب نے اونچا کر دیا ہو اور رب نے کلام پاک میں فرمایا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. کہو سبحان اللہ. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور شفا شریف کی حدیث ہے، علامہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کون؟ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ کی بات کو، حدیث رسول کہتے ہیں رسول کی بات کو، حدیث کہتے ہیں بات کو. کس کو کہتے ہیں بولیے؟ حدیث کہتے ہیں بات کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے، ہم نے آپ کی یاد کو اپنا ہی یاد بنا دیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ جو تمہارا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا، جو
تمہارا چرچا کرے گا وہ میرا چرچا کرے گا، جو تمہاری یاد منائے گا وہ میری یاد منائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو۔ پتا کیا چلا؟ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے، نبی سے پیار اللہ سے پیار ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں ہم اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، خدا کو خدا مانتے، کہو سبحان اللہ۔ ہم اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں اور خدا کو خدا مانتے ہیں۔ تو عزیزان محترم اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کی شان کو تم بڑھاتے ہو تو یاد رکھو مسلمانوں، کوئی مولوی کوئی مفتی نبی کی شان کو اونچا نہیں کرتا ہے، بلکہ میرے نبی کی شان کو میرے اللہ نے اونچا کر دیا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اسی لیے ایک بار کہو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، کہو نا میرے ساتھ کہو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ اگر تمہارے باپ کو کوئی برا کہہ دیا اچھا لگے گا؟ بولیے، ارے بولو نا ذرا زور سے بولو نا۔ اگر تمہارے باپ کو کوئی برا بھلا کہہ دیا اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو فتویٰ عالمگیری سب پڑھتا ہے اس کو، اگر کسی نے میرے نبی کو توہین کی نیت سے کہہ دے گا، حاضر رجل توہین کی نیت سے کہے گا، یہ مرد یہ بشر توہین کی نیت سے کہے گا، فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کہاں سے نکل جائے گا؟ وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بات مجھے بتاؤ، نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، کوئی نماز پڑھتے پڑھتے نبی کے برابر ہو جائے گا؟ اپنے عقیدے کو بچاؤ، اور عقیدہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ محبت رسول کا نام کیا ہے؟ بولو، ایمان ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، میں نے زیادہ صدقات کیے ہیں، لیکنی احب اللہ ورسولہ، البتہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تیرا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، کہو سبحان اللہ، جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ہمیں تو نماز پہ بڑا گھمنڈ ہے نا، ہمیں نماز پہ بڑا گھمنڈ ہے، بڑا تکبر ہے۔ یاد رکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں ساری کائنات سے بھی زیادہ، ساری کائنات سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے، سوائے میری، توجہ کے ساتھ، سوائے میری جان کے، میں ساری کائنات سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاروق اعظم پہ نظر کی تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک فاروق اعظم کے شانے پہ کاندھے پر رکھا، فاروق اعظم کے دلوں میں انقلاب پیدا ہو گیا، انقلاب پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، کہو سبحان اللہ، اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اس کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ سنو الانا یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا، میں دیوبندی کی بات کر رہا ہوں،
بولو کر رہا ہوں، بریلی کی بات کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سن، میں نبی کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور نبی سب کے ہیں، وہ جتنا فرقہ ہے نا تم لوگ کھڑکی کے پاس پھینک دو اس کے بعد میری تقریر سنو، اور یہ تو مسجد ہے نا، بڑے بڑے علماء رہتے ہیں، سارے مسلک کے علماء رہتے ہیں، میں وہاں پیغام دیتا ہوں، اور میرے بڑوں نے کہا تھا یار جب بھی کہیں میرے والد کی نصیحت ہے بات کرنا تو نبی کی بات کرنا، بات کرنا تو قرآن کی بات کرنا، اللہ تیری شان کو بڑھا دے گا، سبحان اللہ۔ بتائیے یہ نبی کی شان و عظمت کی بڑائی کا میں نے بیان کیا، اللہ نے آپ کو ہم کو آپ سے ملا دیا، نہیں تو کل تک میں آپ کو نہیں جانتا تھا، آپ مجھے نہیں جانتے تھے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نبی کی محبت ہی روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، روح نبی محبت رسول ہی ایمان کی غذا ہے، یہ نہیں تو سب بیکار ہے، یہ نہیں کیا بولو ہم سجدہ کریں گے تو نبی کی محبت میں سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے تو نبی کی محبت میں رکوع کریں گے، عبادت و ریاضت کریں گے تو نبی کی محبت میں کریں گے۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو مولا علی شیر خدا جواب دیتے ہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، ساری کائنات سے بھی زیادہ، اور پیاسے کے لیے ٹھنڈا پانی جتنا پیارا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، کہو سبحان اللہ، اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں۔ جانتے ہیں ایک شرابی کو لوگ لان تان کر رہے تھے، تو میرے نبی نے فرمایا، اور یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ بار بار شراب پیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو لوگ اس پہ لعنت بھیج رہے تھے، کیا کر رہے تھے بولیے، لعنت بھیج رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا لعنت مت بھیجو، اس لیے کہ اس کے دلوں میں نبی کا پیار ہے، نبی کی محبت ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کی محبت فرض عین ہے، نبی کی تعظیم فرض عین ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ بتاؤ مسلمانوں وہ امتی کیسا ہے جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے نبی کے مر کے مٹی میں مل گئے، وہ امتی کیسا ہے جو کہتا ہے نبی مردہ ہے زندہ نہیں ہے، وہ امتی کہلانے کا اس کا حق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم وہ مسلمان ہیں جو ہمارا خدا بھی زندہ ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا خدا بھی زندہ، ہمارے نبی بھی زندہ، اور جو ان کو مردہ کہے وہ خود مردہ، جو ان کو مردہ کہے بولو وہ کیا ہے، بولو وہ خود مردہ ہے۔ تو عزیزان محترم بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنے رشتہ دار سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ سبحان اللہ، مجھ سے کیا ہے بولو، محبت نہ کر لے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، جس شخص میں یہ تین چیزیں موجود ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، ایمان کی بولو تو ایمان کی مٹھاس پائے گا، اور وہ تین چیزیں کیا ہے سنیے، وہ تین چیزیں، پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت ہو، اللہ کی بھی محبت اور رسول کی بھی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اور دوسری چیز کیا میرے نبی نے فرمایا، وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے، کسی سے دشمنی بھی کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے۔ اور تیسری بات آپ نے کیا فرمائی کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس قدر ناپسند کرے کہ جس طرح دوزخ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ مانے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ایمان پر مکمل طور سے جمے رہے، قائم رہے، اب یہ نہ کہے کہ وہ
مذہب اچھا ہوگا، فلاں مذہب اچھا ہوگا، نہیں، بلکہ مکمل طور سے پہاڑ کی چٹان کی طرح وہ ایمان پہ، اسلام اور قرآن پہ قائم رہے اور یہ کہے کہ ہمارا مذہب اللہ کے نزدیک پیارا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام بہت ہی پیارا ہے، تو اس کے سینوں میں ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ دروشی پڑھیے، اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ذرا سوچئے، آج ہم بیٹھے ہیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا مسلمانوں پہ، مومنوں پہ بڑا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک شاندار رسول کو بھیج دیا۔ یہ قرآن ہے اور قرآن تو خود میلاد پڑھ رہا ہے نا، سبحان اللہ، قرآن تو خود میلاد پڑھ رہا ہے۔ میلاد کے معنی ہوتے، توجہ کے ساتھ سنیے، میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش، میلاد النبی، نبی کی پیدائش۔ سورہ مریم کو پڑھیے، اللہ نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، کہ سلام ہو اس دن پر جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ پورا قرآن میں، قرآن پاک کی آیت جو ہے، یہ تو میلاد، رسول کی میلاد قرآن خود پڑھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ یہ شاندار رسول، یہ جو بھیجے گئے ہیں، یہ جناتوں میں سے نہیں ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں میں سے، اور یہ صرف رسول بن کے میں نے ان کو نہیں بھیجا ہے، رسول بن کے صرف ان کو نہیں بھیجا ہے، ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے، بلکہ ان کو بڑی بڑی نعمتیں دے کر کے بھیجا ہے۔ کہو سبحان اللہ، بڑی بڑی نعمتیں دے کر کے بھیجا ہے۔ یہ تجھ پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں، کہو سبحان اللہ، اور مزکیہم، صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور تمہارے دل و دماغ کو پاک بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ذرا سوچئے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے، آنے سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، گمراہ تھے، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیج کر ساری کائنات پہ رب نے خاص کر کے مسلمانوں پہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک شاندار رسول کو بھیج دیا مسلمانوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو وہ قرآن کس کو پڑھا رہے تھے؟ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو وہ قرآن کس کو پڑھا رہے تھے؟ پتا کیا چلا؟ میرے نبی نے پڑھا ہے، کسی دنیا کے استاد سے نہیں پڑھا ہے، کسی دنیا کے ٹیچر سے نہیں پڑھا ہے، بلکہ میرے نبی کا استاد رب العالمین ہے۔ کہو سبحان اللہ، میرے نبی کا استاد رب العالمین ہے۔ وہ کسی مدرسہ میں نہیں گئے، کسی عالم کے پاس نہیں گئے، بلکہ جو باتیں کرتے تھے وہ وحی الہی ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان ہوا الا وحی ہوا، میرا نبی جو بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیج کر خاص کر کے مسلمانوں پہ بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے سرور کائنات کو بھیج دیا۔ پیدائش مصطفیٰ سب سے بڑا نبی کا معجزہ ہے، سارے معجزات سے بڑھ کر سرور کائنات کی پیدائش یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ذرا سوچئے، جب میرے پیدا ہوئے بت اوندھے منہ گر پڑے، بت اوندھے منہ گر پڑے اور کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا،
اور بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، بت اوندھے منہ گر پڑے، جن پکار اٹھا، شیاطین چیخ اٹھے، اور ایک آسمان سے آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں کوئی اور نہیں، ساری کائنات کا سردار آ رہے ہیں، ساری کائنات کے آقا آ رہے ہیں۔ ایک بات مجھے بتائیے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ بنگلہ زمانے میں حضرت نے کچھ آپ کو سنایا ہوگا، اللہ کے نبی سرور کائنات کی عمر شریف جو ہے لگ بھگ 10 سال کی ہوگی یا 12 سال کی ہوگی۔ جب ملک شام کے سفر میں گئے، اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ میں جب تشریف لے گئے تو ایک خانقاہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ خانقاہ مجھتے پاروں اپنی گزرے ہیں آپ خانقاہ، بوجھئے خانقاہ، ایک خانقاہ کے پاس سے آپ کا گزرنے کے بعد اس خانقاہ میں ایک راہب رہا کرتا تھا جو دن رات اس میں عبادت کرتا تھا، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے اس خانقاہ سے وہ نکلتا نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ جس میں آپ موجود تھے اس خانقاہ کے پاس پڑاؤ کیا ٹھہرے تو وہ جو راہب تھا جو عبادت و ریاضت کرتا تھا خانقاہ سے باہر خانقاہ سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد سارے انسانوں کو غور سے دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے لوگوں سے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ ھذا سید العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ ساری کائنات کے سردار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا قریش کے بہت سارے نوجوان تھے مگر آپ نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو جانتے ہیں وہ راہب کہتا ہے میں نے ان میں پہلی نشانی یہ دیکھی کہ جب ان کا قافلہ آ رہا تھا تو درخت ان کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کرتا تھا، پتھر ان کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کرتا تھا، اس لیے کہ نبی کے علاوہ پتھر کسی کو سجدہ نہیں کرتا، نبی کے علاوہ درخت کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ دوسری نشانی میں نے یہ دیکھی کہ جب یہ آ رہے تھے راستے میں تو بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ سایہ، سبحان اللہ کا بات، ارے شان بیان کرو، دنیا والوں کو بتاؤ تاکہ غیر مذہب والے بھی سنیں تو یہ کہہ دیں دیکھو ہمارا خدا تو ایسا نہیں، ہمارا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ ایسا نہیں، جس کو ہم مانتے ہیں وہ ایسے نہیں۔ ان کا نبی اتنی شان والا ہے، اتنا بڑا مقام والا ہے، تب نہ وہ سمجھے گا اور اسلام قبول کرے گا کہ صاحب قرآن بھی اونچا، اسلام بھی اونچا، اور ہمارے نبی کی شان بھی اونچی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری نشانی میں نے یہ دیکھی جب یہ آ رہے تھے تو بادل کا ٹکڑا سر پہ سایہ کرتا۔ تیسری نشانی میں نے یہ دیکھی کہ جب یہ آ رہے تھے تو سارے قافلہ والوں نے درخت کے سائے میں اپنی اپنی جگہ لے لی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہ بولیے، دھوپ مئی کا مہینہ ہو، کہیں آپ دو چار دوستوں کے ساتھ گئے ہو، درخت کا سایہ میں ہر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے، تو سارے قافلے والوں نے درخت کے سائے میں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، قبضہ فرما لیا، مگر اللہ کے نبی سرور کائنات جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ جو ہی میرے نبی بیٹھے درخت کا سایہ اسی طرف جھک گیا، سبحان اللہ، درخت کا سایہ اسی طرف جھک گیا۔ یہ نبی کا معجزہ بیان کر رہا ہوں، یہ نبی کا معجزہ ہے مسلمان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معجزہ ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ ایک عرابی آتا ہے، سنیے، ایک عرابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ آپ رسول ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں رسول ہوں۔ تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ڈیمانڈ ہے، کیا مطالبہ ہے، بولو۔ تو وہ عرابی کہتا ہے کہ وہ سامنے درخت، وہ سامنے درخت، میرے نبی نے فرمایا اے عرابی وہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو؟ تو وہ
اعرابی عرض کرتا ہے کہاں میں وہ سامنے درخت دیکھ رہا ہوں. میرے نبی فرماتے جاؤ جاؤ اور اس درخت سے کہو کہ تجھے اللہ اس کے رسول بلا رہے ہیں, تجھے اللہ اس کے رسول بلا رہے ہیں. وہ اعرابی جاتا ہے, اعرابی کہتے ہیں گاؤں دیہات کے رہنے والوں کو, بستی کے رہنے والے. وہ اعرابی جاتا ہے اور درخت کے سامنے جا کر کہتا ہے اے درخت تجھے کوئی اور نہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. اب درخت خوشی کے مارے دائیں طرف جھکتا ہے, بائیں طرف جھکتا ہے, کبھی آگے جھکتا ہے, کبھی پیچھے جھکتا ہے, اور اس کی جڑیں جو زمین میں گڑی ہوئی تھی اچانک اکھڑ جاتی ہیں, اور اکھڑ جانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں ادب سے آ کر عرض کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. اعرابی جب نبی کا معجزہ دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہے اور رسول ہے, اسلام قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ, اسلام قبول کر لیتا ہے. اب اس کے بعد وہ اعرابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے, آپ آرڈر دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. میں آپ کو کیا کروں میں آپ کو سجدہ کروں. تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ, توجہ کے ساتھ سننا اس جملے کو, اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو, مگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز, یہاں سے وہاں تک بولو, آواز سے بولو, کسی پیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں, کسی غوث کو سجدہ کرنا جائز نہیں, کسی قطب کو سجدہ کرنا جائز نہیں, مزار پہ جا کر کسی کو سجدہ کرنا. آپ سب پیر کے ماننے والے ہو, ولی کے ماننے والے ہو, تو مجھے ایک بات بتاؤ, پھرپھرا شریف کے ماننے والے لوگ ہیں نا جی, سب ولی کے ماننے والے. ولی سے اللہ محبت کرتا ہے, ولی سے, اور ولی جو ہوتے ہیں نا وہ پرہیزگار ہوتے ہیں. ان اولیاء الا المتقون, ولی جو ہوتے ہیں نا متقی ہوتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ 2-4 ٹائم کی نماز پڑھ لی ہے اور ہر جگہ بکتے رہتے ہیں ہم سب سے بڑے نمازی ہیں. جانتے ہو صوفیاء کی بارگاہ میں آئے ہو, صوفیاء فرماتے ہیں اپنی نماز کو, اپنی عبادت کو اس طرح سے چھپاؤ, ڈھنڈورا نہ پیٹو, سب کو نہ کہو کہ ہم بڑے نمازی ہو گئے. صوفیاء فرماتے ہیں اپنی عبادت کو, اپنی ریاضت کو اس طرح چھپاؤ جیسے حائضہ عورت اپنے کپڑے کو چھپاتی ہے. حائضہ سمجھ رہے ہو, منتھلی جو عورتوں کو آتی ہے, حائضہ عورت جو ناپاک کپڑوں کو چھپاتی ہے, اسی طرح تم اپنی عبادت کو بھی چھپایا. ڈھنڈورا پٹنے سے تمہاری نماز تمہارے چہرے پہ مار دی جائے گی. دعا کرو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں سر جھکا دیا ہے. اللہ توفیق دے, میرا دوسرا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے, اے مولا تو اس کو بھی نمازی بنا دے, اس کو بھی نمازی بنا دے. یہ نیت کیجئے کہ جس طرح میں سجدہ کر رہا ہوں میرا کوئی دوسرا بھائی بھی نماز پڑھنا شروع کر دے. عزیزان محترم, پتہ کیا چلا, آپ ولی کو سجدہ نہیں کرتے, آپ ولی کو سجدہ کرتے ہو, غوث اعظم کو کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے, خواجہ غریب نواز کو کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے, غوث پاک کو کوئی خدا نہیں مانتا ہے, غریب نواز کو کوئی خدا نہیں مانتا ہے, اور حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی خدا نہیں مانتا ہے, اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی خدا نہیں مانتا ہے. اللہ کا نیک بندہ ہی مانتا ہے کہ جب نبی خدا نہ ہو سکے تو ولی کیسے خدا ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ خدا خدا ہے, نبی نبی ہے, ولی ولی ہے. اس لیے آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس لیے آپ جاتے ہیں, اے اللہ کے مقدس نیک بندے, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ کا ہاتھ اٹھے گا میری قسمت سنور جائے گی. سبحان اللہ, آپ دعا کریں گے ہماری تقدیر بدل جائے گی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک بات مجھے بتائیے, یہاں میلاد شریف پڑھنے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں, عشاء کی نماز تو ضرور پڑھ کے آئے ہیں,
پڑھ کے آئے ہوں عشاء کی نماز تو آپ ضرور پڑھ کے آئے ہوں. تو عزیزان محترم جتنے بھی ولی آئے سب کے سب نمازی تھے. کیا تھے بولیے؟ سب کے سب، سب کے سب نمازی تھے. غوث اعظم نمازی. کتابوں میں آتا ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھے. سبحان اللہ. عشاء کے وضو سے جو حسنی حسینی سید ہیں عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھے. ایک بدنصیب نے کہا ہوا نہیں خارج ہوا تھا، وضو نہیں ٹوٹا تھا 40 سال تک. تو ہم نے کہا بے وقوف تمہارے جیسے وہ نہیں تھے کہ 2-4 کٹورا دال پی کر کے سونے والے. وہ تمہارے جیسے نہیں تھے، وہ تمہارے جیسے نہیں تھے، وہ اللہ والے تھے جن کی شان میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ اللہ والے جو وہ ہوتے ہیں رات بھر سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں اپنے رب کے لیے. اٹھتے ہیں تو اپنے رب کے لیے، سوتے ہیں تو اپنے رب کے لیے، جاگتے ہیں تو اپنے رب کے لیے. ان کی ہر سانس یاد الہی میں گزرتی ہے، ہر گھڑی یاد الہی میں گزرتی ہے. اس لیے اے مسلمانوں یہ عہد کیجئے. میرے نبی کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم سچا مسلمان بن جائیں. یہ میلاد پاک سے ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں چونکہ وقت بہت ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. 12 بجے تک مجھے ٹائم ملا. سنیں گے میرے نبی کب آئے تھے؟ 12 ربیع النور شریف آئے تھے. 12 ربیع النور شریف کو تو ہمارے امام صاحب نے کہا کہ 12 بجے آپ ختم کر دیجئے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے یہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھائیے نا تاکہ آپ کا نیند ختم ہو جائے. میں ہاتھ اٹھا کے کروانے والا سبحان اللہ والا مولوی صاحب نہیں ہوں. بولے سبحان اللہ اور آواز سے کہیں سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز کو سن کر شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. کتنے دور میں بولو؟ 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. میکسیمم 55 کلومیٹر دور ہوتا ہے. کتنا؟ 55 کلومیٹر. یہاں سے آپ کا بغل میں کوئی اسٹیشن ہے؟ کون اسٹیشن ہے؟ بولیے کون ہے؟ چلیے کوئی بھی اسٹیشن ہو. ایک بار اتنی آواز سے اللہ اکبر کہیں کہ کم سے کم اس اسٹیشن تک شیطرما پہنچ جائے. بولیے اللہ اکبر. دم نہیں آتی، دم نہیں آتی. ایک بار کہیے اور آواز سے کہیے. دیکھتے ہیں وہ لوگ کیسے کہتا ہے فلاں چلاتا رہتا. دیکھتے ہیں آپ بھی کہو نا شان سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. عزیزان محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم نمازی تھے، تم بھی نمازی بن جاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ نمازی تھے، تم بھی نمازی بن جاؤ. اور نماز پڑھنا فرض ہے مسلمانوں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. جس طرح تم نبی کی میلاد منا رہے ہو نبی کا کریکٹر پہ بھی چلنا شروع کر دو، نبی کی سیرت پہ بھی چلنا شروع کر دو. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. من ترکہا فقط ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. مجھے ایک بات بتاؤ، نماز کو ہلکا جاننے والا کافر ہو جائے گا؟ نماز کو ارے نماز وہ پڑھے بھائی، ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر کسی نے یہ داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے نا، اگر کسی نے نبی کی سنت کو ہلکا سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ توفیق دے. چہرے اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ کو سجائیے، مگر توہین کرنے کا آپ کو رائٹ نہیں، مذاق اڑانے کا آپ کو رائٹ نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کسی نمازی کو توہین کی نیت سے ارے تو بڑا نمازی بن گیا ہے، کوئی مسلمان کہتا ہے تو بڑا حاجی بن گیا ہے، توہین کی نیت سے کہے گا تو گویا اس نے نمازی کا مذاق نہیں اڑایا، نماز کا مذاق اڑایا. گویا اس نے حج کا مذاق، حاجی کا مذاق نہیں اڑایا، حج کا مذاق اڑایا. اور جو فرض کا مذاق اڑائے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا. مسلمانوں تم کب نماز نہیں پڑھو گے؟ مرنے کے بعد نماز پڑھیں گے، مرنے کے بعد نماز پڑھیں گے. میرے نبی تو ارشاد فرماتے ہیں جو فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے
ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا وہ ضرور جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ ضرور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ بات مجھے بتاؤ، باپ نمازی ہوگا تو بیٹا بھی نمازی ہوگا، ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی بھی نماز پڑھے گی، باپ بے نمازی تو بیٹا بھی نمازی، ماں نمازی تو بیٹی بھی نمازی۔ بتاؤ ہم کب نماز پڑھیں گے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں مسلمانوں کہ 70 سالہ ابھی ہم جیئیں گے، ابھی ہمارے پاس جوانی ہے، ابھی ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس دولت ہے۔ اے نوجوانوں، جانتے ہو کتابوں میں آتا ہے اگر ایک نوجوان، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس سماج کا نوجوان اچھا ہوگا وہ سماج سوسائٹی اچھی ہوگی۔ جس سماج کا نوجوان بگڑ جائے گا، شراب پیے گا، زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، وہ سماج، وہ سوسائٹی برباد ہو جائے گی، تباہ ہوگی۔ عزیزان محترم، آج تمہاری بھیڑ جوا کے اڈوں کے پاس ہے، تمہاری بھیڑ سینما بازیوں کے پاس ہے، تمہاری بھیڑ شراب کے اڈوں کے پاس ہے۔ آج کا مسلم نوجوان مسجد میں آنی چاہیے تھی، آج کے مسلم نوجوان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، مگر دیکھیں گے آپ جوا کے اڈوں کے پاس یہ نوجوان مسلم نوجوان نظر آئے گا۔ اور میں کلکتہ میں زیادہ رہتا ہوں، کرائم بورڈ بولتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ 12 بجے رات تک میں اس کو رکھا ہوں کرائم بورڈ۔ کیا ہے بولیے؟ کرائم بورڈ ہے۔ وہ جو کھیلتا نہیں رہتا ہے، ادھر سے مارتا ادھر سے مارتا، یہ بے وقوف یہ نہیں سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد فرشتے ادھر سے ماریں گے ادھر سے ماریں گے، درہ اٹھا کر۔ اس کو پتا نہیں کہ اللہ نے ہمیں جو جوانی عطا کی ہے، قیامت کے دن یاد رکھیے اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میں کوئی آپ کے پاس کہانی قصہ نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، اے اولاد آدم، تم اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو۔ کہاں شمار کرو؟ مرنے والوں میں شمار کرو، اس لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا، اور تم اس وعدے کو ٹال نہیں سکتے ہو۔ جانتے ہو ہر صبح ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور جو مکان تعمیر ہوتا ہے بنتا ہے وہ گرنے ہی کے لیے بنتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، یہ زندگی جانتے ہو آپ، یہ زندگی ایک مکڑی کی جالے کی طرح ہے۔ کس کی طرح بولیے؟ توجہ کے ساتھ سنو، صوفیاء کی بارگاہ میں رہتا ہوں، صوفیاء کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، سرکار صوفی اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے مسلمانوں کا ہو، ہم سب پر غوث اعظم کا فیضان ہے۔ عزیزان محترم، یہ زندگی ایک مکڑی کی جالے کی طرح ہے، مکڑی کی جالے کی طرح ہے کہ جس طرح سے مکڑی، جانتے ہیں مکڑی جو جالا بناتی ہے، سمجھ رہے مکڑی جالے کا گھر بنا کر کے یہ امید رکھتی ہے، اس خیال میں بیٹھ جاتی ہے کہ میرا گھر بڑا مضبوط ہے، میرا گھر بڑا مضبوط ہے، اس خیال میں بیٹھے رہتی ہے، مگر قرآن پاک کا ارشاد ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا جو جالا ہے وہ جالا ہے، جانتے ہیں وہ فنا ہونے کے لیے ہے، ہوا کا ایک جھونکا آئے گا وہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ زندگی کی جو ہے نا، یہ زندگی کی جو دار و مدار ہے ایک سانس پر ہے، دوسری سانس ہم لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے یہ پتہ نہیں ہے، دوسرا لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے یہ پتہ نہیں ہے، دوسرا قدم ہم اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، جو دنیا کا میٹھا میٹھا شربت پیا ہے اس کو کروا کروا موت کا گھونٹ بھی اس کو پینا ہوگا۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، تم شراب پینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم تاش کے اڈے کے پاس بیٹھنے کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے ہو، تمہاری بھیڑ مسجد میں ہونی چاہیے، تمہاری وقت، تمہارا ٹائم قرآن پاک کی تلاوت
تلاوت میں گزرنی چاہیے، کہو سبحان اللہ۔ ارے بتاؤ صلاح الدین ایوبی سے جیسا کوئی نوجوان ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے بولو؟ حضرت خالد بن ولید جیسا کوئی نوجوان ہو سکتا ہے بولو؟ کوئی ہو سکتا ہے بولو؟ تو عزیزان محترم، جن کی راتیں اونٹوں کی پیٹھ پر جن کی راتیں گزرتی تھی، جب وقت آ جاتا تھا نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کہو سبحان اللہ۔ بتاؤ کتنے نوجوان نمازی ہیں، کتنے نوجوان نمازی ہیں؟ ارے بوڑھا تو ہو جاؤ گے نا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ بہت پتے کی بات بول رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری یہ بات آپ کے دل میں اثر کر جائے۔ اگر اس مجلس میں اگر ایک بھی نمازی بن گیا تو میں سمجھتا ہوں آج کا میرا یہاں آنا قابل قبول ہو جائے۔ ایک بھی نوجوان نمازی بن گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محنت وصول ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم، بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ قوم کا نوجوان اگر صحیح ہے تو قوم صحیح ہے، سوسائٹی صحیح ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، تمہاری بھیڑ تاش کے اڈوں کے پاس رہتی ہے، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، اے نوجوانوں، یہ تاش، یہ جوئے، یہ سب کے سب شیطانی کام ہے۔ یہ کیا بولا؟ یہ سب کے سب کون ہے بولے؟ شیطانی کام ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، یہ جو جوا کے پاس جانتے ہیں چار کو بڑھا لوگ تاش کھیلتا ہے۔ مسلمان میں جو بڑھا لوگ ہوتا ہے وہ تاش کھیلتا ہے جناب۔ دیکھیے گاؤں دیہات میں چار کو ادھر بیٹھے گا، چار کو ادھر بیٹھے گا، لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا موضوع لے کے بیٹھا ہے، بہت بڑا کوئی موضوع لے کر کے بیٹھا ہے، چار کو ایسے گھر گھر کے دیکھے گا، لگتا ہے کہ باپ کاش کہ تم تاش کی جگہ قرآن پاک کو دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ ارے میرے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا نہیں ہے نا، وہ قرآن کا ورق کھولے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں گویا اس نے محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا، گویا اس نے محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا۔ عزیزان محترم، میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا آپ نمازی بن جائیے، میں ضعیفوں سے بھی کہنا چاہوں گا آپ نمازی بن جائیے۔ آج مسجد تو بڑی عالیشان ہم بنا دیے ہیں، مگر نمازی کا عطا پتہ نہیں۔ اسی لیے قیامت کی نشانی ہے جناب کہ مسجدیں عالی شاندار لوگ بنا لیں گے اور ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، دیکھو نا میری مسجد میں ٹائلز لگ گیا ہے، دیکھو نا میری مسجد میں اے سی لگ چکی ہے، دیکھو مگر نمازی کا پتہ نہیں ہوگا۔ ارے وہ مٹی کی مسجد اچھی تھی کہ نمازی پکے تھے اور آج پکی ہماری مسجد ہو گئی، نمازی کچے نظر آ رہے ہیں۔ نمازی بولو کیا نظر آ رہے ہیں؟ کچے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، وقت بہت کم ہے، زندگی بہت ہی تھوڑی ہے، آخرت کے لیے تیاری کر لیجئے۔ میں محفل میلاد النبی سے آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا بھی نماز پڑھے گا، ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی بھی نماز پڑھے گی۔ اسی لیے میں آپ سے